ڈاکٹر صاحب بات کا آغاز آپ سے کریں گے۔ قرآن پاک کی وہ کون سی تعلیمات ہیں طلاق کے حوالے سے معاشرے میں کہ خاندانوں کا جو جوڑ ہے وہ کس طرح مضبوطی پکڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر مسئلے کا حل قرآن مجید کی طرف سے جو اس کے بارے میں دی گئی تعلیمات ہیں ان سے باخبر ہونا ہے۔ اگر عوام کو یہ پتہ چل جائے کہ طلاق کیا کردار ادا کرتی ہے اور اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو یقیناً وہ اس طرف آنے سے بہت زیادہ ڈریں، اور ایک ایسا کام کہ جو ابغض المباحات ہے کہ جائز تو ہے مگر بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس کا وہ ارتکاب نہ کریں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ جی تو اس میں ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بچے بالغ ہوتے ہیں تو ان کو کوئی مکینک بناتا ہے، کوئی ان کو انجینئر بناتا ہے، مختلف طرح کی تعلیمات دی جاتی ہیں جو کہ ہونی بھی چاہیے، لیکن بنیادی تعلیم جو ہے وہ حلال و حرام کی ہے۔ تو ایک بچہ جب اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اس کی شادی کی جائے تو اس کے لیے یہ فرائض میں سے ہے کہ وہ طلاق اور نکاح کے مسائل جانے۔ مطلقاً تمام جو علوم ہیں قرآن و سنت کے ان کا اسپیشلسٹ بننا، وہ تو 70 مربع میل کے اندر ایک بندہ بھی بن جائے تو سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے، وہ ایک فرض کفایہ ہے۔ لیکن انسان جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس کو جاننا اور اپنے فرائض کے لحاظ سے جاننا، مثلا نماز کے مسائل کو جاننا یوں ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، تو ایسے ہی طلاق اور نکاح کے بارے میں جاننا ایک وہ بندہ جو کہ اب شادی اس کی ہونے لگی ہے اس کے فرائض میں سے ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ اتنا اہم رشتہ جو پوری زندگی کے لیے ہے یہ اچانک کیسے ٹوٹ جاتا ہے اور کتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ بلا وجہ یعنی اس کے درمیان دراڑیں پڑ سکتی۔ اس میں دوسری طرف چونکہ اس رشتے کے اپ سیٹ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بدی پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو شیطان خصوصی طور پر اس سوچ میں اس طرف لگا رہتا ہے کہ میں کیسے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑوں اور میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالوں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح کے وقت شیطان جو ہے وہ اپنے مختلف چیلوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ آج تم نے فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے، پھر وہ شام کو تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے تو مختلف اس کے ہرکارے اپنی کاروائی دن بھر کی بیان کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں جگہ پہ ایک شخص کو بڑا نیک تھا لیکن میں نے اس کو شراب کی طرف راغب کیا اور اس نے شراب میرے کہنے پہ پی لی، تو بہت بڑا یعنی جرم ہے لیکن شیطان اس کو داد نہیں دیتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جا کے کوشش کی اور ایک شخص کو میں نے بدکاری کی طرف راغب کیا، اس پر بھی شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا کردار تم کر کے آئے ہو۔ لیکن جب ایک اس کا چیلا کہتا ہے کہ میں صبح سے ہی آج ایک گھر میں گیا اور میں نے میاں بیوی کے درمیان معمولی آپس میں نوک جھوک شروع کرائی اور چلتے چلتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو شیطان کہتا ہے یہ ہے بڑا کام جو کہ بہت بڑی کاروائی اس کی ہے، یعنی اس کے چیلوں میں سے اسے بہت زیادہ داد ملتی ہے کہ یہ بہت بڑا کام کر کے آیا ہے، کیونکہ اس کے بعد پورے معاشرے پر اس کاروائی کا اثر پڑنے والا، صرف یہ میاں بیوی نہیں بلکہ ان سے منسلک کئی خاندان جو ہیں ان کے درمیان دراڑیں، ان کے درمیان پھر جھگڑے، کیس، لڑائیاں اور قتل تک کے معاملات، اور پھر ایسے ہی یعنی اس طلاق کے ہو جانے کے بعد عورت کے کردار پر فرق آ جانا یا مرد کے کہیں بہک جانے کا کوئی اندیشہ ہو جانا، یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر یعنی جس سے کام شیطان نے کروانا ہے
اگر وہ بے خبر ہے تو شیطان کو کتنی آسانی ہوگی کہ اس کا جو ترجیحی منصوبہ ہے اس کو لانچ کرنے کے لحاظ سے وہ چاہتا ہے کہ طلاق ہو، اور جن سے دلوانی ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا سٹیپ لینے والا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر نکاح سے پہلے یا فوراً بعد جوڑے کو بتایا جائے، بالخصوص جو شوہر ہے، کہ اگرچہ تجھے شریعت نے یہ اختیار تو دیا ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ تجھے سوچنا چاہیے کہ اس پر آگے کتنے سخت ترین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس سے تیرا سارا سکون عمر بھر کے لیے غارت ہو سکتا ہے۔ تو ہرگز اس کا غلط استعمال نہ کرنا، بلکہ اس سلسلہ میں سوچ سمجھ کے جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق تم اس کو آگے چلانا۔ جی